یہ بتائیے گا کہ آج پھر مولانا کا گھر، ایک مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک سیاسی ایکٹیویٹی کا مرکز بنا ہوا ہے، کبھی ایک آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس موقع پہ آپ بالخصوص آپ نے مولانا کو پارٹی کے قریب لانے میں اور خود ان کے قریب جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مولانا کا راستہ آپ ان کے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں، کیا اب بھی وہ روابط قائم ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ایک موقع تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ہم چاہتے تھے کہ وہ ترمیم نہ ہو، اس کو روکا جائے کسی طرح، اور مولانا کا یہ خیال تھا کہ جو اس کی بدترین شکل تھی اس شکل کو بہتر کیا جائے، تو ہم نے ان سے اس حوالے سے مکالمہ ضرور کیا۔ ہماری تو خواہش تھی کہ وہ ترمیم سرے سے ہو ہی نہ، لیکن مولانا نے تجاویز مانگی، بہتری کے حوالے سے کچھ تجاویز دی گئیں، لیکن ہمارا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ یہ ترمیم قابل قبول نہیں ہے۔ آئینی بینچ جس طرح بنائے جا رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن جس طرح بنایا جا رہا ہے، یہ باتیں عدلیہ کو کمزور کرنے والی ہیں۔ اب اگر نیا کوئی قانونی عمل سامنے آتا ہے، نئی کوئی سیاسی بات سامنے آتی ہے، تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا مشاورت کرنی ہے، کیا لائے عمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی دروازے بند ہو گئے ہیں مولانا کے لیے، یا ان کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب موقع ہوگا، ضرورت ہوگی، تو ضرور مولانا سے بھی گفتگو ہوگی۔ یہ بتائیے گا سلمان اقبال صاحب کہ اب آپ یہاں سے آگے کی اسٹریٹجی، مثلا کچھ عرصہ پہلے ہم اس اسٹریٹجی کو مسلسل دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی بار بار اسلام آباد کی طرف آتی ہے، کامیابی ناکامی اپنی جگہ، لیکن اہم بات ہے کہ ایک امپیکٹ بناتی ہے اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹتی ہے۔ اس دفعہ بقوت بزور اس کو پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ کیا اب بھی احتجاجی حکمت عملی آپ اپنانے پر غور کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اب توجہ کے قابل نہیں رہی۔ وہ جب بھی موقع ہوگا، پارٹی میں مشاورت ہوگی، تو کوئی بھی رائے عمل اپنایا جا سکتا ہے، کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ایک دفعہ پھر آخری کارڈ کی بات ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ آخری کارڈ کیا ایک دفعہ پھر احتجاج کا راستہ تو نہیں ہے؟ میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں، کوئی بھی لائے عمل جو ہے وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی، خان صاحب نے جو آج ایک مذاکراتی ٹیم ترتیب دی ہے، کہ اس مذاکراتی ٹیم کے ذریعے بات آگے بڑھے، اور ہم جو ہمارا مقصد ہے کہ ملک میں آئین قانون کی بالادستی ہو، جو جبر ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے، جو شہداء ہیں، جو لوگ زخمی ہیں، ان کے حوالے سے بات کھل کر سامنے آئے، ان کو انصاف ملے، تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی ملک میں، مہذب ملک میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا تقاضا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے آئین اور قانون سے بالا تر ہو، ہم صرف آئین اور قانون یہ بھی بتا دیں مذاکراتی ٹیم میں شامل کون کون ہے، اور کیا مذاکراتی ٹیم جب کوئی اپروچ کرے گا تو بات کرے گی، یا خود سے بھی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات ابھی سامنے آئی ہے، کچھ چند گھنٹے قبل ہی۔ ابھی اس کی میں نے تفصیلات جاننا ہے۔ خان صاحب کی جن لوگوں سے آج گفتگو ہوئی ہے تفصیلی اڈیالہ جیل میں، ان سے میری ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جو نام سامنے آئے ہیں ان میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، غالباً میرا نام بھی ہے۔ تو ہم اب بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ 26 نومبر کے بعد ایک بار پھر ڈیجیٹل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور یہ بات التزاماً بھی کہی جا رہی ہے اور بار بار دہرائی بھی جا رہی ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کسی درجے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے اور ایسے اداروں کو ملوث کر رہا ہے جو 26 نومبر کو جنہوں نے 26 نومبر کو گولی نہیں چلائی۔ کیا آپ کا ڈیجیٹل میڈیا واقعی ایسا کر رہا ہے، یا وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ ان سے لا تعلق ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں اب جانتا کہ آپ کا بالخصوص حوالہ کدھر ہے۔ ہم تو شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس دن گولی چلی، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، گولی چلی۔ اب میرے لیے ذمہ داری سے یہ کہنا کہ اس ادارے نے چلائی یا اس ادارے نے چلائی، وہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی شفاف تحقیقات نہ ہوں، قابل اعتبار تحقیقات نہ ہوں۔
میرا اندازہ ضرور ہے، مجھے گمان ضرور ہے، شاید مجھے یقین بھی ہو، لیکن میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کر سکتا، ایک ذمہ داری سے بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ شفاف تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ گولی کہاں سے چلی، کیسے چلی، کیوں چلی۔ اچھا سلمان صاحب، 9 مئی کے حوالے سے بھی مسلسل پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ رہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کرائی جائیں۔ اب 26 نومبر کے حوالے سے بھی یہی مطالبہ ہے آپ لوگوں کا، لیکن نہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا اب تک کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکا، اور حکومت اب 26 نومبر پہ بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتی نہیں ہے بظاہر۔ رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمانی کمیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا تحریک انصاف کو قبول ہوگا؟ دیکھیے میں پھر اس پہ حتمی بات نہیں کہہ سکتا، جب ہمارے کوئی مذاکرات ہوں گے، گفتگو ہوگی، مشاورت ہوگی، عمران خان صاحب سے گفتگو ہوگی، تو پھر کوئی بات سامنے آئے گی کہ ہمارا حتمی موقف کیا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں گفتگو جو ہے، مذاکراتی گفتگو، اس کا اجرا ہونا چاہیے۔ وہ مذاکرات آپ حکومت سے ہی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے سابقہ موقف سے تھوڑا سا ہٹ کے نہیں ہے معاملہ؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک کمیشن بنانے کی بات ہے، وہ تو قانوناً چونکہ حکومت ہی کا اختیار ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو بڑے مذاکرات ہیں ملک کے سیاسی نظام کے حوالے سے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت کو موقع ملنا ہے، آئین کو موقع ملنا ہے، یا ہمیشہ اس کو طاقت کے ذریعے سلب کرنا ہے، وہ ایک دوسرا مکالمہ ہے۔ یہ مکالمہ تو ایک کمیشن اور تحقیق کے حوالے سے ہے۔ اچھا، یعنی حکومت سے مذاکرات صرف 26 نومبر کی تحقیقات کے معاملے پر ہی ہوں گے؟ جی اس وقت تو یہی بظاہر ٹی او آر ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ بالکل یہ ایک نئی بات ہے۔ ابھی ہم بیٹھیں گے، خان صاحب سے دوبارہ مشاورت بھی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ٹی او آرز کیا بنتے ہیں، ہم کہاں تک ان مذاکرات میں جا سکتے ہیں۔ اور باقی معاملات کے لیے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے، جو کہ خان صاحب کا پہلے سے ایک نیریٹو ہے، جو ان کا ایک اس پہ ایک سیٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لیکن وہ تو صرف حقیقت کا اعتراف ہے نا۔ بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ جس کے پاس اختیار ہے، ہم نے اسی کو کہنا ہے نا کہ اختیار کو آئین اور قانون کے تابع کرو۔ جو اختیار اگر آئین اور قانون سے ماورا استعمال ہو رہا ہے تو اس استعمال کرنے والے سے ہی ہم بات کریں گے نا۔ جو لوگ لائے گئے ہیں، جو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن چرایا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو ختم کیا گیا، تو ان کو ہم کیا کہیں؟ ان سے ضرور بات ہوگی، جیسا کہ میں نے کہا، اور ہوتی ہے، کمیٹیز میں روز ہوتی ہے، ایوانوں میں ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ میں ہوتی ہے، وہ تو ایک بات جاری ہے، ایک آپ کہہ لیجئے انتظامی نوعیت کی بات ہے۔ لیکن جو بڑی بات ہے کہ اس ملک میں کیا کبھی جمہوریت اور آئین اور الیکشن بامانی ہوں گے، وہ بڑا مکالمہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں، معاشرے کی سطح پہ بھی کرنا ہے، اور ان قوتوں سے کرنا ہے جو بالآخر ان معاملات پر حاوی ہوتی ہیں۔ ماضی میں ہم نے اس طرح کے مذاکرات جب بھی دیکھے تو اس میں ایک کنوینر بھی ہوتا ہے، ایسا کنوینر جو تمام فریقوں پر اثر و رسوخ رکھتا ہے اور انہیں ٹیبل پر بٹھا کے بامانی مذاکرات اور مقاصد کی طرف لا سکتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی کنوینر موجود ہے جو تمام فریقوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پر بٹھا سکے اور اس کا اثر دونوں طرف ہو؟ دیکھیں کچھ نام تو ذہن میں آتے ہیں، وہ نام لوں گا نہیں، لیکن بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا کسی ملک کا بھی رول ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں، اس طرف میرا بالکل ذہن نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم اپنے معاملات خود اندرونی طور پہ طے کر سکتے ہیں۔ ملک کے اندر ہمیں اپنے آپ سے مکالمہ کرنا ہے، اپنے مابین ایک مکالمہ کرنا ہے، اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔